بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عوام سے ٹیلی فونک بات چیت کی، ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مہنگائی تکلیف دہ ہے، عوام کی مشکلات کا ادراک ہے، اپوزیشن خود ہی جو فارن فنڈنگ کے ذریعے اپنے لیے مشکلات میں ڈال دیا ہے اس نے، اور پی ٹی آئی کے پاس ہر ڈونر کی تفصیلات ہیں، اگر ان کے پاس 100 ڈونرز کی بھی تفصیلات ہیں تو وہ سامنے لے آئیں۔ وزیر اعظم کا عوام کی کالز پر یہ جواب دینا تھا۔ وزیر اعظم نے این آر او کے حوالے سے بھی بات کی، سر بحل کی گفتگو کی، اس کے علاوہ جو دیگر بھی انہوں نے کی، قبضہ گروپس کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ مگر آج ادھر سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان کے نامور تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں ٹیلی فونک رابطہ؟ باتیں تو وہی پرانی ہیں، احساس تک کی باتیں ہیں کہ احساس ہے، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا، کدھر جا رہی ہے عوام، کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ؟ اس بات کی تعریف ہو رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے براہ راست لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اور درست تعریف ہو رہی تھی۔ اگرچہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کام تو ایوب خان نے شروع کیا تھا کہ وہ مہینے کے شروع میں ریڈیو پہ آتے تھے، سوال جواب کیا کرتے تھے، اور اس لیے تک صدارتی نظام تھا، وہ پارلیمنٹ میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے، وہ باہر گفتگو کیا کرتے تھے، عوام سے براہ راست مخاطب ہونے کا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم کا مزاج بھی ذرا صدارتی قسم کا ہے اور پارلیمانی کم ہے، صحیح، یہ اب کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، سوالوں کا جواب یہاں دینا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کیا کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے جو لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا، یا جس طرح اس کو پلان کیا گیا، یا جس طرح اس کی کوئی بندش کی گئی، کیا وہ درست طریقہ کار ہے؟ ایک پروفیشنل کے طور پر، ایک میڈیا مین کے طور پر میرے خیال میں وہ صاف نظر آتا تھا کہ یہ بالکل ایک پلان سا پروگرام ہے۔ نواز شریف نے بھی شاید شروع کیا تھا، جس میں وہ سیف الرحمان وغیرہ سے سوالوں کا جواب دیتے تھے، اور یہ بھی ہوتے تھے ساتھ، یہ کچھ کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ کیا تھا کہ سوال جواب جب چونکہ پہلے سے سوال ریکارڈ کیے گئے تھے، اس کے جواب دیے جاتے تھے، اور شاید پروگرام بھی ریکارڈ کیا ہوا تھا، اس لیے لگتا تھا کہ اس میں جو اسپونٹینٹی تھی وہ پیدا نہیں ہوتی تھی، صحیح، اور اور سوال سارے ایسے تھے جو کہ جیسے حکومت کو حامی کھڑا ہے، اور وہ طریقہ پہ کہتا ہے کہ حضور آپ تو کمال کے ہیں، آپ سے ہمیں بڑی امیدی تھی، اور ہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں، میں نے ووٹ بھی آپ کو دیا تھا، مگر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جواب میں عمران خان نے ساری وہ باتیں کی جو وہ روز کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کنٹینر پہ کھڑے تھے، لیکن یہ ساری باتیں سیاسی کہ میں چوروں کو چھوڑوں گا نہیں، یہ قبضہ مافیا کے خلاف یہ سننے کے لیے آپ سوال جواب کا سیشن نہیں کر سکتے۔ بالکل، پبلک ایکسچیکر کو اس کام کے لیے خرچ نہیں کر سکتے آپ، ایسے بھی بات کرو، اور میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی ان پٹ وہ نہیں ہوگا، چند دنوں کے بعد جو ہے نا آپ اس کو چھوڑ دو گے۔ یعنی کچھ طریقے ہوتے ہیں نا، جس کو ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گا، یہ ہوگا، اس کو پھر کنٹینیو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے جتنے بھی سوالات کیے قبضہ مافیا کے بارے میں، چوروں کے بارے میں، کون سی بات ہے جو وہ نہیں کہتے رہے؟ اچھا، ہر بات کے بارے میں وہ ایک تعویل بیان کرتے ہیں۔ ہاؤسنگ اسکیم دیکھیں، میں بتاتا ہوں یہ، اچھا جو بھی سوالات ان سے کیے گئے، یہ ان کا حق ہے، وہ اس طرح کے سوالات کے جوابات دے، تو لگتا تھا کہ یہ طے تھا کہ یہ ہے گویا ان کا ایجنڈا، اس پر سوال جواب آنے ہیں، اور اس سوال جواب کا جواب آنا ہے۔ اپنی ہی پارٹی کا ایک بندہ اس کو اینکر کے طور پر اس کو ڈیل کر رہا تھا، بالکل، اور تصویریں بھی کچھ دکھائی گئی ہمارے وزیر اطلاعات اور دوسرے لوگوں کی، ان لوگوں کی جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس سسٹم سے اس طرح کی بات کا آ جانا، وہ روٹین میں جو ہو رہا ہے اسی کی ڈپلیکیشن ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یا تو اس کو کس طرح بہتر میڈیا پلانر جو ہیں، اور ڈرتے مارے وہ آتے بھی نہیں پلانر اگر ہوں گے تو، اس کی کیا وجہ جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان کی میڈیا پالیسی یہ ہے کہ رگڑو، تن کے رکھو، وہ تو ترجمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کی وہ سب کچھ تن کے رکھو، خود بھی وہی کرتے ہیں۔ جو ترجمان کہتے ہیں، آپ کو ترجمان پہ غصہ آتا ہے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں یار، اس کو خیال ہونا چاہیے کہ حکومت کا جو پوائنٹ ہے وہ کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چور ڈاکو لٹیرے اور این آر او نہیں دوں گا، یہ کیا ہٹ لگائی ہوئی ہے؟ آپ اگلے دن سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر خود وہی تقریر کر رہا ہے، لیکن اردو میں ترجمہ ہو جائے گا تو سمجھ لیں گے یار یہ کوئی کرنے کی بات ہے۔ کتنے انگریزی پڑھے لکھے ان کے ساتھ ہیں، اور کیا خیال ہے ادھر کوئی انگریزی جانے والا نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جہاں سے پڑھ کے آپ آئے ہیں، بلاول بھی وہیں سے کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے آ گیا مثال کے طور پر، تو یہ باتیں نہیں ہوتی، اور انگریزی جاننا کوئی فخر کی بات تھوڑی ہے۔
کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ خود کہتے ہیں میں تقریر اردو میں اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر لوگ جو قومی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، آپ انگریزی کو اتنا کیوں دیتے ہیں، ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اگر کرنا یہ فکرہ نہیں ہے، ترجمہ ہو جائے گا تو دیکھ لیں. دوسرے دن یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ میں نے پڑھی نہیں رپورٹ. انہوں نے تو اس لیے نہیں پڑھی کہ ترجمہ نہیں ہوا، آپ نے ویسے ہی نہیں پڑھی. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ کی انگریزی کمزور ہے، آکسفورڈ میں رہیں، آپ کے بچوں کی مادری زبان انگریزی ہے. میرے فکر کا مطلب سمجھے آپ؟ میں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی میر صاحب. یہ کیا اس سے یہ جتنی بھی آج گفتگو یہ سیشن چلا ہے سوال و جواب کا، اس سے کچھ نکلے گا بھی کہ صرف اور یہ صرف اسی طرح سے بس یہ ٹھپ ہو جائے؟ نہیں، یہ تو وہی ہے نا، آپ اپنی پالیسیوں کو. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی ایک وہ شروع کیا تھا کہ وہ کشمیر ہر جمعے کشمیر کے بارے میں شروع کیا تھا کہ ہر جمعے کو ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. اگلے دن بند ہو گیا، اگلے جمعے ایک سے 2 جمعے کھڑے ہوئے کہ یار یہ کیا، دنیا پورے نے مذاق اڑایا، ختم ہو گیا. کشمیر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ابھی 5 فروری آ رہی ہے نا، بالکل اس دن یوم کشمیر کا. یہ کوٹلی جا رہے ہیں میرا خیال وزیر اعظم عمران صاحب، اور وہ مظفر آباد جا رہے ہیں اپوزیشن والے. اچھا، یہ کوٹلی جا رہے ہیں جو ٹھیک ہے. یعنی کہ اب الیکشن کا بھی زمانہ قریب آتا جا رہا ہوگا. یہ 2 بار 3 بار وہاں اسمبلی کو خطاب کر کے آ گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا نہیں ہماری پارٹی کا بندہ آئے گا. تو یہ تو چلتا رہے گا. ہمارے ہاں گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے. وہاں حکومتیں جو بنتی ہیں وہ وفاقی حکومت کو اگر سوٹ نہ کریں تو ہمارے خارجہ پالیسی کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ وہی حکومت لے آتی ہے جو وفاق میں ہوا کرتی ہے. یہ بھی سسٹم اچھا نہیں. اچھا، آپ کو نہیں لگتا امیر صاحب کہ آپ کو کہ وزیر اعظم عمران صاحب 2.5 سے 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اب 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے وزراء کی کارکردگی کے بارے میں بتانا چاہیے تھے؟ کابینہ میں ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی جی ٹھیک ہے وہ تو خبر آ گئی بات، مگر ان کی کارکردگی پر انہیں اس کو ری پلان کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہیں ری پلان کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو جس طریقے سے ہوا یہ آرٹیفیشل ہے اور اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. یہی کہا گا کہ ریپیٹ پرفارمنس ہے. جو وہ اپنی تقریروں میں وہ کسی پاور کوئی فرض کیا کسی آئی ٹی کی فرم کا افتتاح کرنے جائیں کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ جیسے وہ ایک ہی آپ آئی ٹی کی فرم کا کہہ رہے ہیں، وہ تو باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ میں اے سی اتروا لوں گا، ٹی وی نکال لوں گا. خیر مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. وزیر اعظم عمران صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے اس ٹاپک کی طرف بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو حکومت کا ایک ٹینیور ہے وہ 5 سال کا ہے. یہ چین کی طرز جمہوریت کا المیہ یہ ہے. نہیں، ان کا فکر ہے جمہوریت کا المیہ، the tragedy of democracy is کہ یہاں 5 سال کے لیے ہوتا ہے. 5 سال کے لیے. پہلے یہ فرما چکے ہیں ٹرمپ کا، جب انہوں نے دیکھا تھا حالات کہ ٹرمپ پہ جانے اور بائیڈن کے آنے کے درمیان میں تیاری کرائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ویسے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سلمان. آپ میری بات پوری سن لیں. تیاری کرائی جا رہی ہے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ تیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، کہ اس کے حوالے سے لوگوں کو پہلے ایسے ہی اقتدار میں لوگوں نے مذاق. اب چین کے سسٹم سے متاثر ہے تو اب کہتے ہیں کہ چین میں دیکھو 10 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے حکومت کرنی، 1 پارٹی سسٹم. وہاں کیا پاکستان میں ہم 1 پارٹی سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے چاروں طرف جو ڈیموکریسیز بھی ہیں، سنگاپور فلاں فلاں کے ماڈل ہیں یا چین کا ماڈل ہے، کیا یہ پریکٹیکلی پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے. بالکل. یہ چین میں اور اچھی باتیں ہیں، سنگاپور میں بہت سی اچھی باتیں ہیں، ملیشیا میں بہت سی اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا کہ ہمیں صرف یہ بات پسند آئے کہ ہم 5 سال کا ٹینیور نہیں رکھیں گے، جمہوریت نہیں رہیں گے. جمہوریت کی ٹریجڈی یہ ہے، بلکہ اس لیے وہ نظام لائیں گے وہ ایک پارٹی سسٹم ہے. میں اس نظام کو نہ برا کہتا ہوں نہ اچھا کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کیا پاکستان جینیس کے مطابق، پاکستان کے مزاج کے مطابق سوٹ کرتا ہے. اب چونکہ سلمان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صحیح ہے، ایسا مشکل سوال ان سے پوچھتے ہیں، وہ بہت ڈیموکریٹ ہیں، وہ بتائیں گے کیا. السلام علیکم سلمان احمد صاحب. السلام علیکم میر صاحب. ایک تو ہم آج وزیر اعظم کی تقریر کی بات کر رہے ہیں. میری رائے میں ایز اے میڈیا مین اچھا کیا انہوں نے یہ کام شروع کیا، لیکن اس کو انہیں شاید ری پلان کرنا چاہیے. یہ ایکشن ری پلے لگتا ہے، کوئی جو روز باتیں کرتے ہیں انہیں ہی انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لگتا ہے؟ میں آپ کی رائے کو بہت پرائم منسٹر تو جو اپوزیشن میں تھے تب سے لے کے اب تک کچھ ایک ہی طرح کی تقریر کر رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی نیا پن ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے ان کے احتساب کے بارے میں کمٹمنٹ سٹرانگ ہو سکتی ہے اور وہ 2 سیاسی جماعتوں کو کرپٹ کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی بات جو آپ نے کی ہے اس کا بھی کوئی ریزولوشن وے آؤٹ نکلنا چاہیے نا. اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ جو ہے وہ اپوزیشن سے ذرا مختلف ہوتا ہے اور آپ اپنے لیے اپنے اندر ایک فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں تاکہ مفاہمت کے ساتھ، ریکنسیلیشن کے ساتھ
حکومت کو بھی چلایا جا سکے, اپوزیشن کو بھی چلایا جا سکے اور ملک کو بھی چلایا جا سکے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس قسم کا اس وقت ایک ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں, اور اس میں کیونکہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, فیصلہ ہوتا ہے, تو اس کا رویہ اپوزیشن سے ذرا مختلف ہونا چاہیے. لیکن مجھے تو میر صاحب بعض اوقات یہ لگتا ہے جیسے عمران خان آج بھی بطور اپوزیشن لیڈر ہی تقریر کر رہے ہیں, حکومت سے زیادہ وہ مجھے اپوزیشن کی تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ احتساب کریں لیکن آپ اس کو پروسیس کو چلائیں, لیکن اگر آپ روز ٹی وی پر آ کر احتساب کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا بھی پھر ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا نہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس جو بنیادی کام ہے وہ 3 طرح کے کام ہیں. ایک یہ کہ وہ ریفارمز کی طرف توجہ دیں, انسٹیٹیوشنل لیول پہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیں, اس کے لیے بڑی بڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی گورننس کے معاملات کو اور معاشی معاملات کو ٹھیک کریں, اور اس کو جتنا ٹھیک کریں گے اتنا ہی زیادہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈیفینس میں چلی جائے گی. اور تیسرا یہ کہ جو اپنی حکومت ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کے اندر ری وزٹنگ کریں. بہت سے لوگ حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر رہے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر ہیں, وفاق میں, صوبے میں, وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے 3 کام ان کو کرنا چاہیے. باقی احتساب کا معاملہ انسٹیٹیوشن پہ چھوڑیں. جب وہ کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو پھر نیب کو کرنے میں دیکھی جائے گی. لیکن اگر روز بیٹھ کے ان کے وزیر, مشیر, ان کے جو ہے نا ایڈوائزرز, خود پرائم منسٹر, ارکان اسمبلی روزانہ شام کو یہ احتساب کی ایک کچہری لگائیں گے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر, تو اس سے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا نا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو پرابلم ہے خود حکومت کے اپنے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں. اپوزیشن کے اندر تو ہوتے ہی ہیں, اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے اس کو مشکل ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن حکومت کے اندر بھی جس انداز سے فیصلے ہونے چاہیے تھے انفارچونیٹلی وہ فیصلے نہیں ہو پا رہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. میرا خیال میں آپ اور میں اس معاملے میں ہم خیال ہے, میں نے بھی آغاز میں جو باتیں کی تھی وہ بالکل اس طرح ملتی تھی. کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی باتیں کی. دوسرا ہم سوال ان کے ایک اور بیان پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا المیہ یہ ہے کہ اس کا ٹینیور 5 سال کا ہوتا ہے, اور چین کا نظام ہے پہلے پتا ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کبھی متاثر ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کا پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کا بیان جو ہے وہ سندھ کے بارے میں آیا, جس میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں پر احساس پروگرام کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن میں چلایا. انہوں نے جملہ ہی کہہ دیا کہ جی سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پیپلز پارٹی کا صوبہ ہے. حالانکہ پاکستان کے اندر جو وحدانیت ہے 4 صوبوں کی, اسی طریقے سے اب یہ جو کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں آتی ہیں 5 برس کی, وہ بنیادی طور پر طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں کرتی بلکہ شارٹ ٹرم منصوبہ بندی کے اندر شکار ہو جاتی ہیں. اب وہ کہا انہوں نے اس انداز سے ہے ماشاءاللہ کہ جب لگتا ہی ہے کہ جیسے وہ 50 سال کا اقتدار مانگ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا پرابلم ہے کہ کیونکہ وہ اپنے میڈیا ایڈوائزر کے کہنے پہ تو نہیں چلتے نا, وہ تقریر کرتے ہیں فل بدی, اور جو بھی ان کے دماغ میں آ جائے وہ مجھے ان کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں جب ان کے بہت سے جو تقریریں لکھتے تھے وہ جب موٹی موٹی باتیں لکھ کے دیتے تھے وہ کہتے تھے نہیں مجھے بس بلٹ میں بتائیں. پھر جب وہ بلٹ میں بتاتے تھے تو وہ بہت سے پوائنٹ بھول جاتے تھے اور اپنے منہ جو آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے. تو پرائم منسٹر جب چیف ایگزیکٹو ہے نا, جب آپ اپوزیشن میں ہو تو سمجھ آتی ہے, جب آپ چیف ایگزیکٹو ہو تو لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ درست انداز سے کرنا چاہیے. اس سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ جو ہے کوئی 50 سال کے اقتدار کی بات کر رہے ہیں یا ایک صوبے سے اپنے آپ کو ڈسون کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات, بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ مختصر لفظوں میں ساری بات بیان کر دی. بہت شکریہ آپ کا. سلمان عابد صاحب نے بہت کلیئرلی بھائی وہی باتیں کی ہیں جو میں کر رہا ہوں. ان کا اپنا انداز ہے گفتگو کرنے کا, اور وہ سمپیتھیٹک ہے ہمیشہ پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ چاہتے ہیں اس کی بہتری چاہتے ہیں. ہمارے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمپیتھیٹک نہیں ہیں, وہ تو ہے نا. اچھا, مشرف کی این آر او کی بھی انہوں نے بات کی ہے, سر محل کی بات کی ہے, خیر اس سے تھوڑی سی آگے جا کے گفتگو. وزیر اعظم عمران صاحب کبھی چین کی مثال دیتے ہیں, کبھی ریاست مدینہ کہتے ہیں, کبھی ملیشیا کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں. وہ ایک جگہ پر کیوں نہیں سٹینڈ لیتے؟ نہیں, جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاحی ریاست. فلاحی ریاست, اور فلاحی ریاست سے مراد ان کی کیا اسکینڈینیوین کنٹری. بھائی اسلامی فلاحی ریاست میں تو یہ پہلا فکرہ یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی یعنی سمجھے آپ کفار, مسلمان اور غیر مسلم غیر مسلم, مسلمان اور غیر مسلم امت واحدہ ہے. وساق مدینہ کا پہلا فکرہ یہ ہے. وہاں تو یہ تھا کہ ہم مخالفوں کے ساتھ بھی جو غیر مسلم ہیں اور جن کا مذہب آپ سے الگ ہے ان سے بھی مل کر ہم ایک قوم بنائیں گے. اور جہاں آپ یہ تفرقہ ڈالے جا رہے ہیں, یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ صحیح. پھر اسکینڈینیوین کنٹری کی مثال دیتے ہیں. کیا اسکینڈینیوین کنٹری میں جو چیزیں, وہاں تو جنسی آزادی کی آزادی ہے, جنسی اختلاط کی آزادی ہے. جنسی آزادی کا جنسی اختلاط کی آزادی ہے. کیا ریاست مدینہ میں یہ برداشت کیا جائے؟ بالکل نہیں. سر کاٹ دیے جائیں گے.
یہ کیا آپ سنسار کر دیے جائیں گے، آپ سر کاٹ دیے جائیں، میں نے غلط کہہ دیا، سنسار محاورہ میں کہا. یہ آپ دیکھیں ریاست مدینہ بنانا تو اس کی روح کو سمجھے. اور آپ نے ریاست مدینہ کا لفظ کسی نے اس لیے کہا کہ آپ کہیں گے خلافت راشدہ کا نظام، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو کہ خلافت راشدہ کا لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا. انہوں نے کہا ریاست مدینہ حضور نبی کے اس سے پہلے کا نظام، مراد ان کی یہ ایک اسلامی نظام. کوئی اس کو نظام مصطفیٰ کہتا ہے، آپ نے ریاست مدینہ کہہ دیا، کسی نے خلافت علی منہاج نبوت کہنا شروع کر دیا. کہ ہر ایک کا اپنا اپنا بالکل ہے. آپ یہ کہنے جاتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ قائم کریں گے، کانسیپٹ ابھی تک کلیئر نہیں. اور اگر آپ اس میں اسکینڈینیوین کنٹری کی مثال دی تھی انہوں نے ایک بار، تو میں نے لکھا تھا اس وقت صحیح کہ بھائی یہ اقتصادی مساوات جو انہوں نے ہم سے سیکھی ہے، جس کو عمر لا کہتے ہیں مغرب میں، وہ عمر لا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بہت سی چیزوں کی سزا ہوگی. وہاں آزادی نہیں ہوگی آپ کو وہ اختلاط، جنسی اختلاط کی جو ان معاشروں میں پیدا ہو گئی ہے. صحیح. اسلامی ریاست میں، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا چیزیں بنیادی اخلاقیات جو ہے، بنیادی اصول جو ہے، وہ جب تک واضح نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی فائدے جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں اسلامی ریاست میں کبھی ایک دن میں لوگ خوشحال ہو گئے تھے. آپ کہتے ہیں ایشین ٹائگر بنائیں گے، ایشین ٹائگر کیسے بنائیں گے؟ اسلامی ریاست میں لوگوں نے بہت مصیبتیں جھیلی تھی. ابھی ہاں جھیلی تھی یار، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اسلامی ریاست خوشحالی کا نام نہیں ہے. تو یہ ساری کنٹرڈکشن جو ہے نا، کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. ابھی تک آپ اپنے تھنک ٹینک کو بٹھا کے کہیں کہ اس پہ کام کریں، صحیح، اور بڑے لوگوں کو بٹھائیں. یہ جو اب آج کل پھرتے ہیں، یہ اس کے کام نہیں آئے. صحیح. ہمیں بریک پر جانا چاہیے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک. खबर सबसे पहले और लीड्स यूनिवर्सिटी ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، مسلم لیگ نون کے 36 رہنماؤں سے 240 ارب روپے کی 2 سالوں میں جو زمینیں ہیں وہ واگزار کروائی گئی ہیں. شہزاد اکبر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے زمینیں واگزار کروا لی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو قبضہ مافیا کے متعلق بھی بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں، یہ جس میں خواجہ سے بھی ہے. جی اس کی بات یہ ہے کہ سارے ماشاء اللہ کے الحمدللہ کیا لفظ استعمال کیا تھا، سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ باقی پارٹیوں کو تو انہوں نے کلین چٹ دے دی نا. 2.5 سال کی جدوجہد کے بعد 36 مسلم لیگی ملے ہیں، وہی پنجاب میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو باقی پیپلز پارٹی تو بری ہوگی نا. ان کا تو کوئی قبضہ گروپ نہیں ہوگا. حالانکہ ان کی بھی حکومت رہی ہے یار، ان کی حکومت رہی ہے، بڑی زوردار حکومت رہی ہے. اور پی ٹی آئی میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتا نا. بالکل. وہ تو نیک نام لوگ ہیں، پارٹنر لوگ ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں پیپلز پارٹی میں بھی کوئی نہیں ہے. یہ طے ہو گیا. اور اگر اور دیکھا جائے تو اور پارٹیوں کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن 36 ہم نے تلاش کیے ہیں، سارے مسلم لیگ نون کے ہیں. اور سارے اس موقع پہ یاد آئے ہیں جبکہ سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور جبکہ ہم نے لڑائی تیز کر دی ہے. یہ جلاہٹ میں تیز کی ہے، چڑ کے تیز کی ہے، کس وجہ سے تیز کی ہے، سچ مچ ہم کوئی ابھی ہمیں خیال آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال لگ گئے ہمیں مقدمے لڑتے رہے. وہ اب پتہ چلے گا مقدمے کتنے لڑے، کہاں لڑے، کیا نہیں لڑے. اس پہ وائٹ پیپر آنا چاہیے. خواجہ آصف کا انہوں نے پلازا کرا دیا. بالکل. اس میں خواجہ آصف کے صرف 25% شیئر ہے، یعنی کہ ان کے بیٹے کے یا بیوی کے یا ان کے بلا کے. ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. آپ کھڑا پلازا رات کو کرین لے کے جاتے ہیں، کرا دیتے ہیں. کوئی بنائی گالا بھی کرا دیتے. جب اس کے پاس این او سی نہیں تھا تو گرا دیتے. کرین پہاڑ پہ چڑھ سکتی ہے جہاں وہ چوٹی پہ بیٹھے ہوئے. صحیح. دیکھیے ساری بات. اب وہ کہتے ہیں ہم پوچھیں گے کہ یہ زمان پارک میں جو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، کروڑوں روپے لگا ہے، یہ کہاں سے لگا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا. جی صدیق الفاروق صاحب ہمارے دوست جی، بہت دنوں سے ان سے بات نہیں ہو رہی تھی. اچھا ہے چھپے بیٹھے ہیں، ان کو بھی نکالیں ذرا. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. جناب آپ کی تو کوئی جائیداد نہیں ہے جو گرائی جائے. یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ہماری طرح مسکین آدمی، درویش آدمی ہیں. یہ جائیدادیں جو گرا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس میں ایک کسی اوقاف کی جائیداد کا بھی ذکر آیا ہے کوئی،
کیا ہے؟ اب خواجہ آصف سے لے کر جاوید ہاشمی تک سب کی زمینیں گرا رہے ہیں، کیا 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 کہانی کیا ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو اگر گرانا ہے تو پہلے عمران خان صاحب اپنا بنی گالا والا گھر گراتے، جس کا جرمانہ انہوں نے 15 لاکھ یا 16 لاکھ جمع کرا کے انگریزی کا لفظ اس کو ریگولرائز کرا لیا ہے کہ جی اب ٹھیک ہو گیا، ریگولر ہو گیا کام. تو باقی لوگوں کے بھی اگر کسی نے کوئی گلیاں ڈالی ہو، کوئی سرکاری زمین ڈالی ہو، تو پھر تو چلیں وہ اتنا پورشن گرانے کا حق بنتا ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور آپ اس سے کسی ہیلے بہانے اپوزیشن والوں کی اور بالخصوص مسلم لیگ نون والوں کی جائیدادیں گراتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر اگر دنیا میں آپ کسی طرح بچ گئے. ویسے صدیق الفاروق صاحب، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ 36 جائیدادیں نون لیگ کی گرائی تو باقی نئے کے سارے مطلب پیپلز پارٹی کو کلین چٹ مل گئی؟ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہ جو 36 جائیدادیں ہیں ان میں سے بھی فیصل آباد اور ادھر سے انہوں نے سب نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے، اس میں سچ کوئی نہیں ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کارکردگی ان کی زیرو نہیں مائنس ہے، اس سے بھی آگے ہے، منفی ہے. تو یہ روز کوئی نہ کوئی خبر بھی بنانا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بھی بنانا چاہتے ہیں. آپ ایک جائیداد گرائی، ایک دن کھوکھر پیلس گرایا، 2 دن اس پہ خبریں چلتی رہیں، پھر اس کے بعد سیالکوٹ چلے گئے، پھر 1-2 دن اس پہ خبریں چلتی رہیں. یہ تو بس اسی پہ اپنا کام چلا رہے ہیں اور زبان چلا رہے ہیں. شیخ چلی کے منصوبے ہیں، خیالی پلاؤ ہیں، ہوا میں قلعے تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے کام کوئی نہیں ہو رہا. اب ایکٹیو پراپرٹی کی بھی کچھ جگہ ہے، کسی نے انہوں نے کہا کچھ فلاں نے قبضہ کیا ہوا تھا، آپ چونکہ رہے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی اگر کوئی جگہ ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے اور قانون عدالتیں موجود ہیں. عدالت سے اگر آرڈر مل جائے کہ اس کو گرانا ہے تو پھر آپ گرائیں، لیکن مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ کسی کو نوٹس بھی نہیں دیتے. تو اب اس صورت میں کیا مسلم لیگ نون کا کیا لائبل ہو سکتا ہے؟ اس نے عطا تارڑ نے تو کہا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے، لیکن کیا عدالتیں ریلیف دے سکتی ہیں اس پورے مسئلے پر؟ آپ مجھے بتائیے جی کہ جن لوگوں کو حکم دیا متعلقہ محکمے آئے بلڈوزر لے کے انہوں نے گرا دیا، تو اب اس میں غلط حکم پر عمل درآمد کرنے والوں کا بھی یہ جرم ہے. چلیں عدالت قانون کے بعد ثابت ہو جائے گا، الزام تو ہے نا. انہوں نے گرایا، کروڑ کا نقصان کیا، 2 کروڑ کا نقصان کیا، جو بھی کیا. اصل میں اب جن لوگوں نے جو غیر قانونی طور پر استعمال ہوئے اور انہوں نے جائیدادوں کو نقصان پہنچایا، اور جب یہ عدالت سے ثابت ہو جائے تو ان سے وہ ہرجانے کی رقم وصول کی جائے تاکہ آئندہ جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی غلط کام نہ کرے، اور جنہوں نے حکم دیا ہے ان سے بھی وصول کیا جائے. ٹھیک بات ہے. اب آپ مجھے ایک سوال میں آپ کو اس سے ہٹ کے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پروگرام ہے پی ڈی ایم کا؟ آپ کہا جا رہا ہے جی 31 جنوری کو استعفے آئیں گے، وہ تو نہیں آئے. اب آپ کیا ارادے کے ہیں؟ 4 فروری تک انتظار کریں؟ سجاد میر صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت سیزنڈ جرنلسٹ اور اینالسٹ، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے 11 پارٹیوں کی، یہ کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گردی کی تحریک نہیں ہے. یہ آئین اور جمہوریت کے مطابق کام کرنے کے لیے اور آئین اور جمہوریت کی عملداری کے لیے میدان میں ہوتی ہے. اس میں اونچ نیچ بھی آتی ہے، نئی تجاویز بھی آتی ہیں، فیصلے بدلنے بھی پڑتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے، یہ کوئی اس کو سال بھی نہیں ہوا، اس میں جب بھی اختلاف رائے کوئی سامنے آیا ہے، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں اتفاق رائے ہو کے پی ڈی ایم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے. اب اس سے پہلے کچھ لوگوں کی توقعات بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اینالسٹ اور کچھ ہمارے اینکر پرسنز بھی ہیں، ان کی بھی کچھ توقعات خواہشات ہوتی ہیں. تو سیاست دانوں نے سیاست ملک کے مفاد میں اور حالات کو سامنے رکھ کے کرنی ہوتی ہے، کسی کی خواہش کے مطابق تو نہیں چلنا ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سینٹ کے الیکشن سامنے آ گئے، ضمنی الیکشن سامنے آ رہے ہیں، تو ضمنی الیکشن بھی لڑنا ہے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے،
इस्तीफे जमा हो चुके हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम पार्टी की क़यादतों के पास हैं। अब एक तजवीज़ सामने आ गई है अदम एतमाद की, तो 4 तारीख को इजलास बुला लिया गया है। फर्ज करें फैसला होता है कि अदम एतमाद की तहरीक भी हम लाएंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि इधर लॉन्ग मार्च जो है वो चल पड़े और उधर अदम एतमाद की तहरीक, तो अदम एतमाद की तहरीक की पुष्ट पर लॉन्ग मार्च की कुव्वत हो। लेकिन फैसला इत्तेफाक राय से होना है और वो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह जी। देखिए बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने बहुत वजाहत के साथ, खासतौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि मुसल्लह जदोजहद तो नहीं है पीडीएम, बिल्कुल आईन और कानून की दस्तूरी जंग है जिसमें ऊंच नीच आती रहती है। सही। ये बहुत अच्छी और एक बहुत सुलझी हुई बात है कि फैसले बदलने भी पड़ते हैं, इस हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए, यही असल। अच्छा, आप मीर साहब जाती तौर पर क्या देखते हैं कि जो पीडीएम की है वो जो डेडलाइन दी गई थी, वो तारीख दी गई थी, वो तो खत्म हो गई है, अब अपोजिशन की इनके इरादे डेडलाइन नहीं दी, 31 के बाद हम फैसला करेंगे। 4 को जलसा बुला लिया है, अब ये कहते हैं 31 के बाद यकम कोई बुलाओ भाई, यकम को ऐलान करो। ये तो टांट करने की बात है, सियासत करने की बात है। हालात पलटते हैं तो फिर देर नहीं लगती। सही। तो ये हुकूमत को भी अपोजिशन की इस तहरीक को, इस मामले को इजी नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर कुछ डिले हुई है तो इसमें सुख का सांस लेना चाहिए, और इसको बहुत से मसलतें होती हैं जिसके तहत कुछ चीजें पोस्टपोन भी हुआ करना। सेनेट के इंतखाब ही है, हम उस इदारे को वैसे नहीं छोड़ सकते, अपोजिशन भी नहीं छोड़ सकती, हुकूमत भी नहीं छोड़ सकती, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं छोड़ सकती। भरपूर तरीके से सारे ही आ रहे हैं जी। हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, गुफ्तगू के लिए चलते हैं। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर की जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री,
बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, चीन से कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई है और महमूद कुरैशी साहब और कुछ चीनी भी लोग उधर मौजूद थे जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि एक दोस्ती का हक अदा कर दिया। कैसे देख रहे हैं कि ये सबसे पहले महमूद कुरैशी एक दिन पहले मुल्तान में थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो करते हैं वो वीकेंड पे मुल्तान में होते हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खारजा अमूर पे रोशनी, खारजा अमूर पे मुल्तान से अभी हम अपने पैसे खर्च करने में बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं। अगरचे असद उमर ने कहा कि हमारी इस साल के जून तक बहुत सी वैक्सीन आ जाएगी मुल्क के अंदर। अच्छा, ये फिर उन्होंने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ इस्लामाबाद, वहाँ इसको रिसीव करूँगा। हो सकता है कि कोई मुस्लिम लीग का ज़माना होता तो वो उसी जहाज़ में बैठ के चीन चला जाता और साथ लेके आता। इन्होंने खैर लेकिन इस्लामाबाद जाना ज़रूरी समझा ताकि वैक्सीन को रिसीव करें। रिसीव कर ली गई। अब उसे आपने उन जगहों पे पहुंचाना है। वैक्सीन ऐसा तो नहीं है कि कोई कार्गो है कि आपने भेज दिया, उसे ख़ास टेम्परेचर पे रख पे आप भिजवाते हैं। वो आपने पेशावर में तो आप ट्रक के जरिए भी भिजवा सकते हैं, टारगेट के जरिए भिजवा सकते हैं, लाहौर भी भिजवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिंध में और बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में बाई एयर भिजवाएंगे। बिल्कुल, ये सारे आपको इंतजाम करने हैं। बिल्कुल, आपने पूरे मुल्क में सेट करना है इसको। दूसरी बात ये, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ मुफ्ता लगाने की बात नहीं है। सही, इसके लिए लाजमी है कि हम अपना पूरा बंदोबस्त करें और वैक्सीन लोगों को लगाने का जो निज़ाम है हम मुफ्त लगा रहे हैं। अभी तो हेल्थ वर्कर को लगा रहे हैं यार आप। बिल्कुल, जो फ्रंट लाइन आप लोगों को नहीं लगा रहे। आम लोगों तक कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, क्यों कर पहुंचेगी? पहले आप कहते थे आम प्राइवेट पार्टीज भी बुला सकती हैं, मंगवा सकती हैं, कर सकती हैं, उसकी कीमत हम मुकर्रर कर रहे हैं, वो भी मुकर्रर नहीं हुई। अच्छा, आज फाइजर की वैक्सीन है, उसकी टेक्नोलॉजी के पर प्रोग्राम चल रहे हैं टीवी चैनल पर, ताकि सिर्फ लोग जो है ना चीनी वैक्सीन पर या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर रिलाई ना करें उसमें, बल्कि नई मेथोडोलॉजी पे आए, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करें। सही, कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, लोग अफोर्ड कर लेंगे इसको। इसी पर बात करने के लिए हमें मुमताज तज्जियाकार आगा मसूद हुसैन साहब हमारे साथ है, माशाल्लाह, उनसे बात करते हैं। आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर आपके? अच्छा जी, हम बहुत सी बातें कर रहे हैं और आपसे बहुत सी बातों पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जी सर। ज़ाहिर है कि हमारा बहुत बुनियादी प्रोग्राम है। सिंध की हुकूमत तो कहती है कि वो अपना बंदोबस्त भी कर रही है, वफाक ने मंगवा ली, अब उससे तकसीम भी कर रही है, लेकिन ये अभी मुफ्ता लगा है, फ्री में आई है। वैसा प्रोग्राम के आम आदमी के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो, अब कितना दूर है? इंडिया तो खुद बना रहा है, यानी खुद जो बना रहा है वो ये नहीं है कि उसने खुद उसे इन्वेंट किया है। वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिसके उसने फ्रेंचाइज ले ली है और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके लिए प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस साल? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं इस सिलसिले में मैंने पढ़ा, चीन के अखबारों को पढ़ा जो अंग्रेजी में छपते हैं, तो ये जो वैक्सीन 5 लाख जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पहुंची है, ये बुनियादी तौर पर टेस्ट की हुई है और 85% इसके जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे निकले हैं, यानी इस वैक्सीन के। और 15% जो भी हो, जाहिर है कि उससे ये समझना कि हर चीज़ 100% होगी, मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। और ये, लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बात अच्छी है कि शुरू में ये उन लोगों को लगाई जाएगी जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम में। और इसके बाद ये है कि फिर ये जो 5 लाख की एक बहुत बड़ी तादाद है, मगर मैं समझता हूँ कि जो मेरी एक राय है जिस पर मैंने लिखा भी है कि उन लोगों को जो कि वाकई डिजर्व करते हैं, गरीब लोग हैं और जिनको अवेलेबल नहीं है, मतलब आइंदा जब ये वैक्सीन शुरू होगी तो उन लोगों को लिखना चाहिए। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर के इस सिलसिले में जो आप फरमा रहे थे, मैं समझता हूँ कि फिल वक्त प्राइवेट सेक्टर को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये जो कोरोना की जो शुरू में पहली लहर आई थी
तो इस प्राइवेट सेक्टर ने डिटॉल से लेके कोडोपायरिन तक, कोडोपायरिन से लेके जो भी मतलब अवेलेबल दवाएं थी उनको इस महंगे दामों उन्होंने बेचा और पूरे मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत मुनाफा कमाया लोगों की तकलीफों से और कोरोना से। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियल पीरियड में, दिस इज माय व्यू, कि इनिशियली द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी इंडक्टेड इन दिस प्रोसेस। लेट द गवर्नमेंट एक्चुअली शुड टैकल द इशू, और जो एक सिलसिले में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी चाहिए कि ये अगर हेल्थ वर्कर के बाद फिर किन किन लोगों को दी जाए, कैसे दी जाए, ये हुकूमत का काम है। और मैं समझता हूँ हुकूमत के पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि जिससे बहुत आसानी से वो इस नतीजे पहुंच सकते हैं कि किस सूबे में और किस जगह इसकी जरूरत हो सकती है। 5 लाख की जो वैक्सीन की तादाद है मैं समझता हूँ खासी बड़ी है। लेकिन इसके बाद ये भी बता दूं, जो आपने भी फरमाया, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, खुद पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ये वैक्सीन डेवलप करे। कराची यूनिवर्सिटी में तो कोशिश की भी गई थी और ये है कि लेकिन उसमें वो उन्हें कामयाबी नहीं हुई। मगर अब मैं समझता हूँ कि अब जबकि ये वैक्सीन आ गया है तो इसके बाद ये कि हमें तसाहुली से काम लेना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी चाहिए ताकि हम भी वैक्सीन बना सकें और पाकिस्तान के अवाम जो इस कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं या उनके लिए ये वैक्सीन देनी चाहिए। ये हमारे डॉक्टर जावेद अकरम हैं लाहौर में, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर भी हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो उसकी लैब में तो तैयार हो सकती है और कर ली है हमने, लेकिन ये है कि हमने ट्रायल भी यहाँ किए चीनी वैक्सीन के। असल बात तो बायोटेक इंडस्ट्री का होना है जो कमर्शियल बेसिस पे मास प्रोडक्शन कर सके, वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। तो क्या देखिए, मैं मीर साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बात असल ये है कि प्राइवेट सेक्टर का एक जो मसला पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में है कि जहाँ वो प्रॉफिट देखते हैं वहाँ जाते हैं। और आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब के हवाले से कि मास प्रोडक्शन पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है। एक्चुअली जब कैपेसिटी नहीं है तो वो मास प्रोडक्शन कैसे हो सकती है। मैं भी जानता हूँ कराची लैब को, और आप भी जाते हैं, आप बुनियादी तौर पर कराची से ताल्लुक है आपका, तो यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है। अगर बन भी जाती है तो कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन है कि जो अपने रेगुलर प्रोडक्शन को रोक के वो वैक्सीन की काम करे, ताकि कि उनको ये मालूम हो कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, डबल प्रॉफिट है, तो वो यकीनी तौर पर करेंगे। लेकिन मैं मीर साहब आपकी खिदमत में मौदेवाना ये अर्ज कर रहा हूँ कि मास प्रोडक्शन की कैपेसिटी पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, बहुत शुक्रिया आपका जी रागा साहब, बहुत आपने तफसील के साथ इस बात पे गुफ्तगू की। हालांकि एक जगयाज सियासी मसला था, लेकिन संजीदगी का तकाजा करता था कि हम आप जैसे ही संजीदा तजियाकार से इस बारे में राय लें। बहुत शुक्रिया आपका जी। आगा साहब ने बहुत तफसील के साथ बात को बयान किया है। और जो मास प्रोडक्शन की कैपेसिटी के लिए हमें एक पूरा यूनिट लगाना पड़ेगा, वो हमें कई वैक्सीन बनानी होती है। अगर हमारे यहाँ वैक्सीन, हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते फार्मास्यूटिकल का, इंडिया 7 चीज का वो सी लग सकती है हमारे यहाँ, बिल्कुल। उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी कर सकते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर से भी कुछ उसकी ऐड कर सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल इदारों को कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मदद की जाए इस मामले में। तो इससे हमारी अद्वियात भी सस्ती होंगी, और अगर हमने वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी हासिल कर ली तो वह उससे वैक्सीन बन सकेगी। बसन कुत्ते काटने की वैक्सीन अदारा बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, काम कुछ नहीं करता। तो ये काम करना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है क्योंकि वक्त बड़ा शॉर्ट है। पेट्रोलियम कीमतों से सताई, वहाँ पर एलपीजी जो गैस का है उसका भी बढ़ा दी गई हैं कीमतें, वो भी फी किलो 10 रुपये 38 पैसे। जबकि वजीर आजम इमरान साहब ने प्रोग्राम का स्टार्ट इधर से किया था जी, तकलीफ महंगाई तकलीफ दे, एहसास है, रिलीफ देंगे बातें। सुबह ये कहा कि महंगाई कम हो गई है, शाम को टेक्निकली एक महंगाई का, और शाम को कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। हुकूमत कर क्या रही है? महंगाई तो एक मौसमी सूरत की वजह से कुछ टमाटर की, प्याज की और आलू की कीमतें कम हुई हैं, उसका जिक्र किया जा रहा है। और ये महंगाई कम क्या हो गई है? पहले 10% 11% थी, अब 5 साल ये 6 रह गई है। 5 साल 6 मतलब ये कि महंगाई हर महीने 5 साल 6% बढ़ रही है, हाँ। कम नहीं हुई। खबर वो होगी जिस दिन आप बताएंगे कि इतनी कम हो रही है, बिल्कुल। ये तो पढ़ रही है। टेक्निकल लफ्जों में हमें मार नहीं दे, खुदा के लिए लोग बहुत तंग है, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहेगी। बिल्कुल ऐसी बात है। और सच्ची मुझे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पानी से रोटी खाते हैं यार, और कई रोटी को तरसते हैं। ये सारी सूरत मुल्क में ऐसी है कि अब आपके ये फलसफे, ये पूरे और 200 वो एक्सपर्ट साइंसदान जो आप लिए बैठे हैं अपनी बगल में, उनका कुछ नहीं चलता। IMF का प्रोग्राम जो है ना, मैं लेके बैठ गया है
जिस मुल्क में जाता है अवाम पे यही जुल्म ढोड़ता है, वो कहते हैं इतने टैक्स इकट्ठे करो, उनको इससे नहीं परवाह कि लोगों पे क्या बीतती है। हफीज शेख कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की ताकि उनसे पैसा ले सके। आपके पास दो ऑप्शन थे, IMF के पास जाना या दूसरा ऑप्शन ये था कि सी पैक को कंटिन्यू करना। आपने सी पैक को अबैंडन किया, IMF के पास चले गए। आप ये कमाल तो यही होता है, आप साथ लेके चलते। उस वक्त IMF आपका बहुत कम शर्तों पे पैसे देता और आपकी बहुत सी जरूरतें सी पैक चीन से पूरी होती बिल्कुल होती। दुनिया की जो बदलती सूरत में आप समझे, सारे वो इकोनॉमिस्ट जो मगरब की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और आलमी इदारों में काम करते हैं, उनको यहां ना घुसेड़े, अपने बंदों को कहें इस पे काम करें, रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। सही, अच्छा ठीक है। मीर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगा। अच्छा वक्त खत्म हो गया, मैंने तो कहा था आप तो और बहुत सवाल पूछेंगे। तो क्लोजिंग रिमार्क्स ये है जी कि मुल्क इस वक्त जो एक खास सिचुएशन में है और हुकूमत भी बहुत अपनी तरफ से एग्रेसिव मूड में है किस तरह अपने आप को बचाने की और अपने आप को सेटल कराने की, वो तो निकल ही नहीं रही। और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन भी एक सोचती है कि जो एक लल बिफोर स्टार्म की सिचुएशन रहे और ये हो कि 23 मार्च के बाद हम कुछ कर पाए। क्या होता है क्या नहीं होता, हुकूमत को भी आराम से नहीं बैठना चाहिए और अपोजिशन को भी खामोश नहीं होना चाहिए। हम तो तमाशा देखने वाले नहीं है, मुल्क की बेहतरी चाहने वाले। सही, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।